کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے متع اور اسلام۔ کتاب کے مصنف سید العلماء علامہ سید علی نقی مرحوم مغفور ہیں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 123، ممانعت متع کے احادیث پر ایک نظر، روایات کا اضطراب اور درایت و روایات کے معیار پر ان کی شکست۔ قرآن مجید کی عمومی و خصوصی دونوں قسم کی آیتیں متع کے متعلق پیش کی جا چکی ہیں۔ علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ متع صدر اسلام میں جائز تھا، حوالہ قلم کیا جا چکا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور مستند احادیث سے یہ امر پائے ثبوت کو پہنچا دیا گیا کہ متع شرع کی جانب سے حلال کیا گیا تھا، اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تمام اصحاب کو حکم دیا تھا۔ بے شک ان تمام دلائل کے مقابلے میں اکثریت کو اپنی بات رکھنے کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ احادیث ایسے پیدا ہوں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صریح طور پر متع کی ممانعت مذکور ہوتی کہ بنی بنائی بات بگڑنے نہ پائے، اور ایک معمولی سی غلط فہمی پر جس کا تذکرہ آگے آئے گا، جس خیال نے مذہب کی شکل اختیار کر لی ہے، اس میں جھول نہ آنے پائے۔ خوش عقیدہ اور دھن کے پکے راویوں کے لیے یہ کون سی بڑی بات تھی؟ حدیثیں تابڑ توڑ ڈھلنے لگیں اور وہ اپنے راویان حدیث کے دل و دماغ اور پھر کتب مسانید و صحاح کے اوراق و صفحات کی زینت بنی۔ لیکن اسے کیا کیا جائے کہ صداقت کی بات ہی اور ہے۔ دل کی دھڑکن، چہرے کی رنگت، زبان کی لکنت، آواز کی تھرتھراہٹ، یہ خود گواہ کی گواہی کو مشکوک کر دینے والی ہوتی ہیں۔ اسی اضطراب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بیان میں یگانگی اور یکجہتی پیدا نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑاتی ہے اور کبھی کچھ کہہ جاتی ہے، اور پھر اس صورت میں مختلف گواہوں کے بیانات تو بہت کم ایک نقطے پر متفق ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک نئی راہ پر چلتا ہے اور نئی بات زبان سے کہتا ہے۔ ممانعت متع کے احادیث میں یہی منظر اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ یہ امر سب کے نزدیک مسلمہ ہے کہ متع ایک وقت میں حلال تھا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، لیکن ممانعت کے متعلق کچھ نہ پوچھے کہ کیا چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور کس قدر ہنگامہ آ رہی ہے۔ کوئی صاف فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو جنگ خیبر میں حرام قرار دیا۔ دوسرے صاحب وہ اس کے بعد تو فتح مکہ میں حضرت نے صحابہ کو متع کا حکم دیا تھا اور صحابہ نے اس پر عمل درآمد کیا، اور خیبر میں عورتیں تو یہودی تھیں، بھلا صحابہ کرام ان سے متع کرنا کیوں چاہتے کہ ممانعت کی ضرورت پیش آتی؟ حقیقت یہ کہ فتح مکہ میں ممانعت ہوئی۔ تیسرے صاحب اجی فتح مکہ کے بعد تو اوتاس یعنی حنین کی لڑائی ہے، اس میں راویوں کا بیان ہے کہ حضرت نے متع کی اجازت دی، پھر فتح مکہ میں ممانعت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ صاحب نہیں، اوتاس و تاس نہیں، یہ راویوں کا کام ہے، انہوں نے اوتاس کہا ہے۔ فتح مکہ مراد ہے اس لیے کہ دونوں ایک ہی سال ہوئی ہیں۔ حسن بصری یہ سب تم لوگ باتیں بناتے، متع کی حلت حرمت جو کچھ بھی ہوئی ہے وہ امرۃ القضاء میں، نہ اس کے پہلے وہ کبھی حلال ہوا نہ اس کے بعد۔ پہلے صاحب یہ تو آپ نے بالکل نئی کہی، ہرگز نہیں، تمام راوی آپ کے خلاف ہیں۔ خیبر میں نہ ہوئی ہو تو وہ اس کے پہلے ہے، فتح مکہ میں ہو تو وہ اس کے بعد، پھر یہ آپ کا کہنا کیسا؟ ٹھیک یہی ہے کہ ممانعت فتح مکہ میں ہے۔ ایک پانچویں بزرگ
جناب اس راوی کا اعتبار نہیں، اسی نے تو یہ کہا تھا کہ فتح مکہ میں ممانعت ہوئی، پھر اب یہی کہہ رہے کہ حجۃ الوداع میں، تو آپ ہی فرمائیے کہ اس کی کس بات کو صحیح مانا جائے۔ کچھ عقل پر تو زور دے کے دیکھیے۔ حجۃ الوداع میں اکثر صحابہ اپنی اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، پھر انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ متع کریں؟ یقیناً یہ اس راوی کا دھوکہ ہے کہ اس نے فتح مکہ کے بدلے حجۃ الوداع کہہ دیا۔ امام شافعی، بھائیوں میں فیصلہ کر دوں، لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ سب راوی ٹھیک کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نکاح متع 2-3 دفعہ مباح ہوا ہے اور 2-3 دفعہ حرام، یعنی کسی طرح رائے قائم ہوتی ہی نہ تھی۔ پہلے سے تو یہ حلال تھا، خدا نے اس کی حلیت کو منسوخ کر دیا، حرام ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر اس کی حرمت کو منسوخ کیا، حلال ہو گیا، اور آخر میں اس حلیت کو پھر منسوخ کر دیا، اور اسی طرح چند مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ علامہ ابن قیم چند دفعہ منسوخ ہونے کی اچھی کہی، شریعت نہ ہو گئی، بچوں کا گھروندہ ہو گیا، آج بنایا کل بگاڑ دیا، آخر اس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام فخر الدین رازی 3-4 دفعہ حرام ہونے کا قول بالکل ضعیف ہے، کسی معتبر آدمی نے نہیں کہا۔ یہ لفظ فقط راویوں کے اختلاف بیانی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، اصلیت کچھ نہیں۔ یہ ہے ہلکا سا خاکہ اس اختلاف کا جو نکاح متع سے ممانعت کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ روایت پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو ایک راوی کے متضاد بیانات اور مختلف روایات نظر آتی ہیں۔ ایک راوی کے متضاد بیانات، کنز الاعمال ملا علی متقی، مطبوعہ حیدرآباد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 295۔ صبرہ کی روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع سے ممانعت فرمائی۔ صبرہ کی روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نکاح متع سے ممانعت فرمائی۔ صبرہ کی روایت ہے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ممانعت فرماتے ہوئے نکاح متع سے حجۃ الوداع میں۔ اب دیکھو کہ ایک ہی راوی صبرہ بن مبدجہنی، ایک ہی تخریج کرنے والا محدث، ایک ہی کتاب میں تہذیب الآثار امام حافظ محمد بن جریر طبری، ایک ہی نقل کرنے والا ملا علی متقی صاحب الکنز المال، لیکن روایات اس قدر متضاد و مختلف راویوں کے مختلف روایات۔ نمبر 1 صحیح مسلم مطبوعہ دہلی، صفحہ نمبر 451، صبرہ جہنی کی روایت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متع کا حکم دیا سال فتح مکہ، جبکہ ہم مکے میں داخل ہوئے، پھر حضرت وہاں سے باہر تشریف نہیں لائے جب تک کہ ہم کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ نمبر 2 کنز الاعمال، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 942، قیس کی روایت۔ حضرت نے ہم کو اس سے خیبر میں ممانعت فرمائی۔ اس مضمون کی حدیث حضرت علی علیہ السلام سے بھی نقل کی جاتی ہے، اس کے متعلق تفصیلی بحث آئندہ ہوگی۔ نمبر 3 مسلم، صفحہ نمبر 151، سلمہ بن عقوع کی روایت۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوطاس والے سال 3 دن کے لیے متع کی اجازت دی، پھر اس سے ممانعت فرمائی۔ نمبر 4 کنز الاعمال، صفحہ نمبر 294، جلد نمبر 8، صبرہ کی روایت۔ صبرہ کی روایت متعلق حجۃ الوداع۔ جب صبح ہوئی تو میں مسجد میں گیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ممبر پر خطبہ فرما رہے ہیں۔ میں نے سنا کہ حضرت نے فرمایا، جس نے کسی عورت سے کسی خاص مدت کے لیے عقد کیا ہو وہ اس کو اس کی مقررہ اجرت ادا کرے، اور جو کچھ دے چکا ہے اس میں سے کچھ واپس نہ لے۔ خدا نے اب اس متع کو تم پر قیامت تک کے لیے حرام کیا ہے۔ نمبر 5 اسحاق بن راشد کی روایت۔ حضرت علی علیہ السلام کی نسبت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے جنگ تبوک میں منع فرمایا۔ شرح صحیح مسلم نووی، مطبوعہ جلد 1، صفحہ نمبر 450۔ نمبر 6 حسن بصری کی روایت۔ متع کبھی حلال ہوا ہی نہیں سوائے عمرۃ القضاء کے۔ علماء محدثین کا اضطراب۔ اب حسب ذیل اقتباسات ملاحظہ ہوں جن سے اس مسئلے میں علماء کے آراء و خیالات کا اندازہ ہوگا اور ہماری سابقہ مرقع کشی اختلافات کی محسوس طریقے پر نظر آنے لگے گی۔ ملاحظہ ہو شرح صحیح مسلم محی الدین ابی زکریہ یحییٰ بن شرف لودھی
مطبوعہ مشتبائی دہلیز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 قاضی ایاز کی عبارت جو نقل کی گئی ہے۔ مسلمہ نے سلمہ بن اخو سے متع کے مباح ہونے کا اوطاس کے دن تذکرہ کیا، اور صبرہ کی روایت میں اس کا مباح ہونا فتح مکہ کے دن، لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پھر وہ حرام کر دیا گیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی روایت میں اس کا حرام ہونا خیبر کے دن مذکور ہے اور وہ فتح مکہ کے قبل ہے۔ اور مسلم کے علاوہ دوسرے بعض اشخاص نے حضرت علی کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے حجۃ الوداع میں ممانعت فرمائی۔ یہ اسحاق بن راشد کی روایت ہے، لیکن کسی نے ان سے اتفاق نہیں کیا ہے، اور یہ ان کی ایک غلطی ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی حدیث کو مالک نے متع میں، اور سفیان بن عیینہ اور عمری اور یونس وغیرہ نے بھی زہری سے نقل کیا ہے، لیکن اس میں خیبر ہی کا دن ہے۔ اور اسی طرح سے مسلم نے ایک جماعت کی زبانی زہری سے روایت کی، اور یہی صحیح ہے۔ اور ابو داؤد نے ربیع بن صبرہ کی زبانی ان کے باب صبرہ سے حجۃ الوداع میں متع کے مباح ہونے کی حدیث نقل کی ہے، اور یہ کہ پھر اس سے قیامت تک کے لیے ممانعت ہو گئی۔ اور حسن بصری کی روایت ہے کہ متع کبھی حلال نہیں ہوا سوائے عمرۃ القضاء کے، اور یہ روایت صبرہ جہنی سے بھی نقل ہوئی ہے۔ اور مسلم نے صبرہ سے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں کسی وقت کا تعین نہیں ہے، مگر روایت محمد بن سعید داری اور اسحاق بن ابراہیم اور یحییٰ بن یحییٰ میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ حجۃ الوداع میں متع کے مباح ہونے کی روایت غلط ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ضرورت نہ تھی، اور نہ صحابہ بغیر عورتوں کے تھے بلکہ اکثر عورتوں کے ساتھ آئے تھے۔ اور صحیح ہے کہ حجۃ الوداع میں صرف ممانعت ہوئی تھی، جیسا کہ اکثر روایات میں، اور ممانعت کی تجدید اس لیے کی گئی تھی کہ لوگ مجتمع تھے، اور جو غیر حاضر تھے ان کی جانب بھی حاضر الوقت اشخاص تبلیغ کر سکتے تھے۔ نیز دین پورا اور شریعت مکمل ہو رہی تھی۔ جس طرح بہت سے احکام حلال و حرام کی اس دن تبلیغ کی گئی، اور متع کو الی یوم القیامہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ قاضی ایاز نے کہا کہ یہ جو متع کا حرام ہونا خیبر میں اور عمرۃ القضاء میں اور فتح مکہ میں اور اوطاس میں وارد ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ ان مقامات پر ممانعت کی تجدید کی گئی ہو، اور حقیقتاً ممانعت خیبر میں ہوئی ہو، اس لیے کہ خیبر میں متع کے حرام ہونے کی روایت صحیح السند ہے، جس میں کوئی طعن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ثقات اور معتبر اشخاص کی روایت سے ثابت ہے۔ لیکن سفیان کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت نے متع سے ممانعت فرمائی، اور حمرابلی کے گوشت سے خیبر کے دن۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کلام میں دو ٹکڑے ہیں، متع حرام کیا گیا، اس میں کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے، اور حمرالی کا گوشت حرام کیا گیا خیبر کے دن، اس میں یوم خیبر کی تخصیص ہے، اور حمرالی کے حرام ہونے سے مخصوص ہے، اور حرمت متع کا وقت معین کیا گیا ہے تاکہ روایات میں جمع ہو جائے۔ یہ کہنے والا کہتا ہے کہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ متع کی ممانعت مکہ معظمہ میں ہوئی ہے، لیکن حمرالی کی ممانعت وہ یقیناً خیبر میں تھی۔ قاضی نے کہا کہ یہ تعویل درست ہے اگر دوسری روایتیں جو سفیان کے علاوہ دوسرے راویوں کی ہیں وہ اس کی موافقت کریں۔ قاضی نے کہا کہ بہتر وہی ہے جو ہم نے کہا کہ ممانعت متع کی چند مرتبہ ہوئی ہے تاکید کے طور پر، اور اصل ممانعت خیبر کے دن تھی، لیکن اس میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ روایت میں متع کے مباح ہونے کا بھی ذکر ہے عمرۃ القضاء میں اور فتح مکہ کے دن اور اوطاس میں، پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ خیبر کے دن ہمیشہ کے لیے حرام ہوا تھا؟ اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حرام ہو جانے کے بعد پھر بضرورت اسے مباح قرار دیا، اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو صورت یہ ہوئی کہ حضرت نے خیبر میں اور پھر عمرۃ القضاء میں ممانعت فرمائی، اور اس کے بعد فتح مکہ میں بضرورت اسے مباح قرار دیا، اور پھر یوم فتح مکہ ہی اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ اور وہ روایت جس میں ہے کہ حجۃ الوداع میں اجازت دی تھی وہ ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ صبرہ جنی سے منقول ہے، اور خود صبرہ سے معتبر اشخاص نے یہ روایت کی ہے کہ وہ فتح مکہ میں مباح ہوا تھا، اور حجۃ الوداع میں جو کچھ بھی تھی وہ صرف ممانعت، لہٰذا اس کی روایت سے اتنا حصہ لیا جائے گا جس پر جمہور روایہ اور دیگر
صحابہ متفق ہیں کہ ممانعت روزے فتح مکہ ہوئی تھی اور حجۃ الوداع میں ممانعت صرف تاکید اور سابقہ ممانعت کی اشاعت کے لیے تھی۔ رہ گیا حسن کا قول کہ متع کی ممانعت عمرۃ القضاء میں تھی، نہ اس سے قبل تھی اور نہ اس کے بعد، تو اس کے رد کے لیے وہ معتبر احادیث کافی ہیں جن میں خیبر میں اس کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے اور عمرۃ القضاء کے قبل ہے، اور جن میں فتح مکہ و اوطاس کے دن مباح ہونے کا ذکر اور وہ عمرۃ القضاء کے بعد ہیں، اور پھر یہ روایت صبرہ جہنی سے منقول ہے اور یہی ان دوسری روایات کے بھی راوی ہیں اور وہ روایتیں اصح ہیں، لہٰذا یہ روایت ترک کی جائے گی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ متع 2 مرتبہ مباح اور 2 مرتبہ حرام ہوا ہے، واللہ اعلم۔ یہ تھی قاضی ایاز کی عبارت جس کو علامہ نووی نے نقل کیا ہے۔ وہ خود اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قول مختار اور صحیح ہمارے نزدیک یہ کہ متع کی ممانعت اور اس کی اباحت 2 مرتبہ تھی۔ وہ خیبر کے قبل حلال تھا، خیبر کے دن اس کی ممانعت ہوئی، پھر وہ فتح مکہ کے دن جو یوم اوطاس بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ دونوں متصل ہیں، مباح کیا گیا، پھر 3 دن کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا اور اس کے بعد سے حرمت باقی رہی۔ اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ حکم میں جواز بس خیبر کے قبل تھا اور فتح مکہ کے دن صرف ممانعت کی تاکید و تجدید تھی، جیسا کہ مازری و قاضی کا مختار ہے، اس لیے کہ وہ روایات جنہیں مسلم نے ذکر کیا ان سے صریح طور پر ثابت ہے کہ فتح مکہ کے دن متع مباح کیا گیا تھا، لہٰذا ان روایات کا اسقاط جائز نہیں ہو اور اس میں کوئی معنی نہیں کہ متع 2 مرتبہ مباح کیا گیا ہو، واللہ اعلم۔ ان دونوں عبارتوں سے حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اوطاس حنین کی لڑائی ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، لیکن جس روایت میں یہ ہے کہ اوطاس میں متع کا حکم ہوا تھا، اس سے مراد فتح مکہ ہی ہے تاکہ فتح مکہ والی روایت کے ساتھ تصادم نہ ہو۔ نمبر 2، یہ روایت کہ غزوہ تبوک میں متع جائز ہوا تھا موجود ہے لیکن قابل تسلیم نہیں ہے، راوی نے غلطی سے خیبر کو تبوک کہہ دیا ہے۔ نمبر 3، یہ روایت کہ حجۃ الوداع میں متع جائز ہوا تھا اور پھر حرام ہوا یہ بھی ہے لیکن تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ خود اسی راوی کی دوسری روایت میں کہ متع کی اباحت و ممانعت فتح مکہ میں ہوئی تھی۔ نمبر 4، یہ روایت کہ عمرۃ القضاء میں متع مباح ہوا تھا حسن بصری سے منقول ہے اور صبرہ جہنی سے بھی ہے کہ جو حجۃ الوداع اور فتح مکہ والی روایتوں کے راوی ہیں، مگر انہی روایت سے تصادم کے باعث یہ بھی قابل قبول نہیں۔ نمبر 5، قاضی ایاز کی رائے یہ ہے کہ متع کی ممانعت در حقیقت خیبر کی جنگ میں ہوئی ہے اور اس کے بعد سے جو کچھ بھی تھا وہ اسی ممانعت کی تجدید و تاکید۔ نمبر 6، علامہ نووی کی رائے اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خیبر میں ہمیشہ کے لیے ممانعت ہوئی تھی تو مکہ والے روایات کو کیا کیا جائے جن میں فتح مکہ میں متع کے مباح ہونے کی تصریح ہے، لہٰذا حق یہ کہ متع 1 مرتبہ خیبر میں حرام کیا گیا، پھر فتح مکہ میں مباح ہوا اور دوسری مرتبہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ حقیقتاً یہ خیال علامہ نووی کا ہے وہ جس کا خود امام مسلم نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے اظہار کیا ہے، چنانچہ انہوں نے سرخی اس باب کی حسب ذیل الفاظ میں قرار دیا ہے۔ باب نکاح متع اس امر کے بیان میں کہ وہ مباح تھا، پھر منسوخ ہوا اور پھر مباح ہوا اور اس کے بعد پھر منسوخ ہوا اور قیامت تک کے لیے اس کی حرمت برقرار رہی۔ جستجو کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھی پہلے اس رائے کا اظہار امام شافعی نے کیا ہے، چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری صفحہ نمبر 572 لکھتے ہیں، امام شافعی کا قول تھا کہ مجھے اسلام میں کسی ایسی چیز کا علم نہیں جو 1 مرتبہ حلال ہو اور پھر حرام ہوئی ہو اور پھر حلال ہوئی ہو اور پھر حرام، سوائے متع کے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ 3 مرتبہ منسوخ ہوا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے زیادہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری مطبوعہ مصر 1325 ہجری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 133 میں لکھا ہے، سہیلی نے کہا ہے کہ نکاح متع کے متعلق اختلاف ہوا ہے۔ سب سے زیادہ عجیب روایت یہ ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں ممنوع قرار پایا ہے۔ دوسرے نمبر پر حسن کی روایت کہ عمرۃ القضاء میں ایسا ہوا ہے، لیکن مشہور یہ کہ اس کی ممانعت غزوہ فتح میں ہوئی ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں صبرہ جہنی سے مذکور ہے۔ دوسری روایت میں انہی صبرہ کی جو
ابو داؤد نے نقل کی ہے یہ کہ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ رہ گئی یہ روایت کہ غزوہ اوطاس کا قصہ ہے تو وہ فتح مکہ کی روایت کی بالکل موافق ہے۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ ممانعت متع کے متعلق 6 مواقع بیان کیے جاتے ہیں: خیبر، عمرۃ القضا، فتح مکہ، اوطاس، تبوک، حجۃ الوداع۔ اس میں حنین کا تذکرہ باقی رہ گیا کیونکہ یہ بھی ایک روایت میں موجود ہے۔ اب یا تو علامہ سہیلی کو اس کے ذکر کا خیال نہ رہا یا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے راوی نے غلطی کی ہے، یا اس لیے کہ اوطاس و حنین دونوں ایک ہی ہیں۔ تبوک والی روایت جس کا تذکرہ کیا گیا اسے اسحاق بن راہویہ اور ابن حبان نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور حسن بصری کی روایت اس کو عبدالرزاق نے اپنے طریقے روایت نے درج کیا ہے، اور اتنی زیادتی کی ہے کہ نہ متع اس کے قبل تھا اور نہ اس کے بعد، لیکن یہ زیادتی اس کے راوی عمر بن عبید کی قابل اعتراض ہے، اور وہ یہ کہ اور یہ شخص حدیث میں غیر معتبر، اور سعید بن منصور نے صحیح طریق سے اس کی روایت بغیر اس زیادتی کے کی ہے۔ غزوہ فتح والی روایت صحیح مسلم میں پائے ثبوت کو پہنچی ہے۔ اوطاس کی روایت بھی صحیح مسلم میں سلمہ بن عقوع سے منقول ہے۔ رہ گئے حجۃ الوداع، وہ ابو داؤد کی روایت میں صبرہ جانی سے منقول ہے۔ ان بیانات سے معلوم ہوا کہ تمام روایتوں میں جو بغیر کسی کمزوری کی پائے ثبوت تک صحیح طور سے پہنچی ہوئی کہی جا سکتی ہیں، وہ صرف غزوہ فتح مکہ والی حدیث ہے۔ جنگ خیبر والی روایت اگرچہ صحیح السند ہے مگر اس کے معنی میں اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن عمرۃ القضا والی روایت وہ صحیح السند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسن بصری کا مراسلہ ہے، اور ان کے مراسلہ روایات سب ضعیف ہیں، کیونکہ ہر شخص سے روایت لے لیا کرتے تھے، اور اگر روایت درست بھی ہو تو ممکن ہے کہ عمرۃ القضا سے خیبر مراد لیا جائے، کہ اس لیے کہ دونوں ایک ہی سال میں ہیں۔ رہ گیا تبوک کا قصہ، تو ابو ہریرہ کی روایات میں یہ تو ہے نہیں کہ صحابہ نے وہاں متع کیا تھا، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ کسی قدیم زمانے میں ہوا ہو اور عورتوں سے جدائی اس وقت ہوئی ہو، یا یہ کہ ممانعت پہلے ہو چکی ہو اور بعض صحابہ کو اس کا علم نہ ہو، لہٰذا وہ لوگ اسے سمجھ کر کرتے رہے ہوں، اور اسی لیے ممانعت غصہ و غضب کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ کی روایت میں کلام بھی ہے، اس لیے کہ وہ موصل بن اسماعیل کے واسطے سے اکرمہ بن عمار سے ہے، اور ان دونوں میں کلام ہے، اور جابر کی حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عباد بن کثیر کے طریق سے اور وہ متروک ہے، اور حجۃ الوداع والی روایت بھی ربی بن صبرہ کی دوسری روایتوں کے خلاف ہے، اور فتح مکہ والی روایت ان کی زیادہ صحیح ہے، اور وہ پھر ابو داؤد والی روایت میں تو صرف ممانعت ہے، لہٰذا ممکن ہے تنہا ممانعت ہوئی ہو۔ اشاعت تاکید کے لیے جیسا کہ ہم نے کہا ان مقامات میں سے صحیح و صریح سوائے غزوہ خیبر اور فتح مکہ کی کوئی باقی نہیں ہے۔ اس عبارت میں بھی احادیث کا بہت فراغ حوصلگی سے قلع کما کیا گیا ہے۔ عمرۃ القضا والی روایت غلط، مردود و غیر معتبر، تبوک والی روایت غیر معتبر، حجۃ الوداع والی روایت غلط، فتح مکہ والی روایت کے مقابل اوطاس والی روایت مسترد اور نامنظور۔ نتیجے میں وہ روایتیں کہ جو صحیح السند اور معتبر سمجھی جا سکتی ہیں، ان میں کسی حیثیت سے سند کے اعتبار سے کمزوری نہیں ہے، وہ دو باقی رہیں، ایک غزوہ خیبر اور دوسرے فتح مکہ۔ ان دونوں روایتوں کے تسلیم کرنے کا نتیجہ یہی ہے کہ کہا جائے متع 2 مرتبہ مباح ہوا ہے اور 2 مرتبہ حرام، لیکن علامہ ابن قیم شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبد المالک جوزیہ اس کے سختی سے مخالف ہیں، چنانچہ اپنی کتاب زاد المعاد فی البدیع خیر العباد مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 میں تحریر کرتے ہیں، اختلاف ہوا ہے اس وقت کے متعلق کے جس میں متع حرام ہوا ہے 4 قولوں پر۔ پہلے یہ کہ وہ خیبر کا دن ہے، یہ قول ہے ایک جماعت کا علماء میں سے کہ جن میں شافعی وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ سال فتح مکہ ہے، یہ ابن عینیہ اور ایک جماعت کا قول ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ جنگ حنین والا سال ہے،
اور یقیناً وہی دوسرا قول ہے، اس لیے کہ حنین فقط فتح مکہ کے بعد ہی اس سے متصل تھی۔ اور چوتھے یہ کہ حجۃ الوداع ہے، یہ حقیقتاً غلطی بعض راویوں کی ہے کہ خیال ان کا فتح مکہ سے حجۃ الوداع کی طرف منتقل ہو گیا، جیسا کہ معاویہ کا خیال عمرہ جارانہ سے حجۃ الوداع کی طرف منتقل ہوا۔ قصر والی روایت میں جس کا کتاب حج میں تذکرہ ہوا ہے، اور خیال کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف دھوکے سے منتقل ہو جانا اکثر حفاظ اور حفاظ سے کم درجے کے محدثین کو پیش آیا کرتا ہے، اور صحیح ہے کہ متع فتح مکہ والے سال حرام ہوا ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ صحابہ نے فتح مکہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں حضرت کی اجازت سے متع کیا، اور اگر ممانعت متع خیبر میں ہوئی ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ متع 2 مرتبہ منسوخ ہوا، اور یہ ایسی بات ہے جس کی نظیر شرع میں ملنا ناممکن ہے، اور ایسا شریعت میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ نیز خیبر میں مسلمان عورتیں نہ تھیں، اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح اس وقت تک جائز نہ ہوا تھا۔ اس میں موصوف نے بہت صاف طور سے اس خیال کی کمزوری ظاہر کی ہے کہ متع چند مرتبہ حلال ہوا اور چند مرتبہ حرام۔ ان کا خیال ہے کہ اس قسم کے الٹے پلٹے شریعت میں ہوا نہیں کرتے، اور نہ اس کی نظیر کوئی دستیاب ہو سکتی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی بھی اس کے مخالف ہیں، اور وہ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196 میں تحریر کرتے ہیں، یہ قول کہ متع چند مرتبہ حلال اور چند مرتبہ منسوخ ہوا ضعیف ہے، کسی معتبر آدمی نے نہیں کہا ہے مگر وہ کہ جنہوں نے صرف اس تناقض کو جو روایات میں ہے دور کرنا چاہا ہے۔ علامہ شیخ عبد الرحمن بن شیخ محمد بن سلمان داماد افندی نے مجمع الانہار فی شرح مصفی البحر مطبوعہ قسطنطنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 میں سب سے الگ بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نکاح متع خیبر اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں مباح تھا، لیکن یہ کہ وہ منسوخ ہو گیا با اجماع صحابہ، یہاں تک کہ اگر کوئی قاضی اس کے جواز کا فیصلہ کرے تو وہ جائز نہ ہوگا، اور اگر کوئی اسے مباح سمجھے تو وہ کافر سمجھا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نکاح متع جنگ خیبر میں حرام بلکہ مباح ہوا تھا، اور وہ اباحت فتح مکہ تک قائم رہی۔ یہ تھے علماء کے اقوال جو پیش کی گئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ روایت کے اختلاف و پراگندگی کے باعث وہ سراسمہ اور مضطرب ہیں اور کوئی بات طے نہیں کر سکتے۔ حجۃ الوداع میں اباحت و تحریم کے روایات بجائے خود مثل روایت فتح مکہ کے صحیح السند ہیں، راوی دونوں کے یکساں بلکہ متحد ہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر مسترد کر دیے جاتے ہیں کہ یہ حقیقتاً فتح مکہ کی حکایت ہے جو راوی نے دھوکے سے حجۃ الوداع کے متعلق نقل کر دی ہے۔ علامہ ابن قیم نے صاف لکھا ہے کہ وہم کا ایک موقع سے دوسرے موقع پر دھوکے سے منتقل ہو جانا اکثر حفاظ کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی حقیقت یہی کہ جو واقعہ فتح مکہ کا تھا وہ غلطی سے راوی نے حجۃ الوداع کے متعلق نقل کر دیا، اور اسی لیے جو روایات اس سلسلے میں مذکور ہے وہ بالکل اسی مضمون کی ہے جو فتح مکہ کے متعلق نقل ہوا ہے، یعنی صبرہ جہنی کا بیان کہ میں ایک دوست کی میت میں گیا اور ہم دونوں کے پاس ایک ایک چادر تھی، اور میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے بہتر تھی، لیکن حسن و جمال اور شباب میں اس سے بہتر تھی۔ آخر متع کے لیے ایک عورت کے پاس پہنچے اور اس نے بسبب میرے حسن و جمال کی مجھ کو میرے دوست کے مقابلے میں ترجیح دی، اور اس سے میں نے متع کر لیا، لیکن 3 دن کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے ممانعت فرما دی، جس کے بعد میں نے اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ بہت بعید ہے کہ بالکل ایک ہی نوعیت اور صورت کا واقعہ ایک ہی راوی کے لیے فتح مکہ اور حجۃ الوداع دونوں موقعوں پر پیش آیا، لہذا یقیناً یہ واقعہ فتح مکہ کا تھا، لیکن غلطی سے راوی نے ایک موقع پر حجۃ الوداع کہہ دیا اور اسے محدثین نے نقل کر لیا۔ یہ خیال علامہ ابن قیم کا بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ان روایات کی بھی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی جن میں حجۃ الوداع کے متعلق صرف ممانعت کا تذکرہ ہے۔ مجمل صورت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں متع سے ممانعت فرمائی،
اس لیے کہ جب وہ پورا واقعہ جب فتح مکہ میں اباحت و تحریم متع کا تھا، راوی نے فتح مکہ کے بجائے دھوکے سے حجۃ الوداع کا نام لے کر نقل کر دیا، تو ممانعت کی تاریخ میں بھی یہی غلطی واقعی قرین قیاس ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے فتح مکہ کے بجائے غلطی سے حجۃ الوداع کہہ دیا ہے، جبکہ اس کا بھی راوی وہی ہے جو فتح مکہ والی روایت اور اس روایت کا جس میں پورا واقعہ فتح مکہ کو حجۃ الوداع کی طرف منسوب کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے اور حافظ ابن حجر کی سابقہ تحریر میں صراحت کے ساتھ لکھا بھی گیا ہے کہ ممانعت متع کے متعلق اگر صحیح و صریح روایتیں کچھ موجود ہیں تو وہ صرف خیبر و فتح مکہ کے متعلق ہیں۔ خیبر کے متعلق علامہ ابن قیم کا اختلاف اور اس کے وجود کسی آئندہ موقع پر حوالہ یا قلم ہو کر زیر تبصرہ آئیں گے، لیکن بہر صورت فتح مکہ آخری وہ تاریخ ہے جس کے متعلق موجودہ روایات کی بنا پر یہ رائے قائم کی جا سکتی کہ اس میں متع کی ممانعت ہوئی یا وہ حرام کیا گیا، لیکن یہ امر ناظرین کے لیے ذرا تعجب خیز اور حیرت انگیز ثابت ہوگا کہ جب ہم آیت متع کے تاریخ نزول پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ با اعتبار زمانہ فتح مکہ سے مؤخر اور اس کے بعد ہے، جس کا پتہ حافظ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول مطبوعہ مصر 1316 ہجری میں برحاشیہ تنویر المقیاس صفحہ نمبر 77 میں لکھا ہے۔ اب ہم اس روایت کو انشاءاللہ پارٹ نمبر 8 میں ریکارڈ کریں گے۔